السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی 7 ایسے گناہ کے بارے میں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہلاک کرنے والے گناہ بتایا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچیے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے فرمایا، صحابہ کرام سے کہا کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ہلاک کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو ہماری ہلاکت کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں؟ قال، اللہ کے نبی نے کہا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے پہلے نمبر پر شرک باللہ کو ذکر کیا۔ والسحر، اور جادو کرنا۔ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور تیسرا ہے کسی بھی انسان کو بلا وجہ ناحق قتل کر دینا۔ یہ بھی ان گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور آپ نے چوتھی چیز بتائی سود کھانا۔ یاد رکھیے سود ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یتیم کے مال کو کھانا۔ یتیم کا مال کھانا جو بیچارہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، یہ بھی انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا ہلاکت کا سبب ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورتوں کو مسلمان پاک دامن عورت پر الزام لگانا۔ یہاں پہ ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ہے تو وہ ان گناہوں میں سے ایک جو انسان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتا ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں کہا گیا کہ پاک دامن عورت اور پاک دامن مرد پر زنا کا یا بدکاری کا الزام لگانا یہ ہلاکت کا سبب ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر صرف کسی عورت کے اوپر پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگائے تو یہی ہلاکت کا سبب ہے، بلکہ اگر کوئی پاک دامن مرد پر بھی الزام لگائے تو بھی یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ 7 گناہوں میں سے یہ بھی ہوگا، لیکن ایسا اس لیے کہا گیا کہ عام طور سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ عورتوں پر ہی لگائے جاتے ہیں۔ عموماً جو الزام لگایا جاتا ہے بدنام کرنے کے لیے یا اس کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے لیے وہ عورت کے اوپر ہی لگایا جاتا ہے عام طور سے، اس وجہ سے حدیث کے اندر عورت کو ہی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے جھوٹا اور تو وہ بھی اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جو ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اور اگر کوئی مرد پر الزام لگاتا ہے تو وہ بھی ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جو اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی مرد پر یا کسی عورت پر الزام لگاتا ہے تو اسے 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو ایسی صورت میں وہ آدمی کاذب ہے اور جھوٹا ہے، اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے اسلام کے اصول کے مطابق لگائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اور باقی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔